گویا کہ تمام عبادات کی اصل روح جو ہے، اصل مغز جو ہے، اصل مقصد جو ہے کہ انسان اللہ سے معافی حاصل کر لے۔ بھائیو روزے کا مقصد کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ مقصد روزہ یہ ہے کہ اللہ بندے کو معاف کر دے، لعلکم تتقون، انسان تقوی والا بن جائے۔ راتوں کا قیام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ حج عمرے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے۔ شب قدر کا مقصد بھی محبوب کریم علیہ السلام نے بتایا کہ اس رات میں رب سے معافی مانگنے والے کی بندگی جو ہے، اب یہ کام جو ہے خیر من الف شہر، مسلسل 1000 مہینے کی بندگی سے بہتر۔ تو بڑی ہی جامع بہترین سی دعا بتائی، کہا اللہ کے حضور یہ التجا کرو، ان الفاظ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو گویا کہ انسان کثرت عبادت سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اللہ کے سامنے شرمسار ہوتا ہے، اگر انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف جرم کرتا ہے، کیونکہ جو اکڑ جاتے ہیں، جو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میں نے کون سی غلطی کی ہے، مجھ سے بڑے بڑے باغی بھی تو موجود ہیں، مجھ سے بڑے بڑے نافرمان بھی موجود ہیں، میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا فرق پڑتا ہے، میرا پورا محلہ ہی بے نمازی ہے، میں اگر سود کھاتا ہوں تو کون سی بات ہے، میرے سارے دوست احباب جو ہے سودی کاروبار کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، اگر میں کم تول رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، پورا بازار بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو وزن پورا نہیں دیتے، اگر میں دودھ کے اندر ملاوٹ کر رہا ہوں، اگر میں دھوکہ دہی دے رہا ہوں، پھر کون سی بات ہے، سارے علاقے کے لوگ، ساری امت، ساری دنیا والے ایسے کرتے ہیں، اور بھائیو سارے کرتے رہیں، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، چونکہ میں سب کا ذمہ دار نہیں، میں نے سب کا ٹھیکہ نہیں لیا، میں نے ذمہ داری صرف اپنی لی ہے، کیونکہ جب میں نے قبر میں جانا ہے میرے رب نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ بتا کس رب کو مان کے آیا ہے، کس رب کی مان کے آیا ہے، کس نبی کو مان کے آیا ہے، کس دین، کس مذہب کو مان کے آیا ہے۔ تو بھائیو نبی کریم علیہ السلام نے راتوں کی سردار بتا دی، شب قدر ہے، پھر عشروں میں سے 10 دنوں میں سے بہترین ایام سرداری کے طور پہ اللہ کام الحاکمین نے نبی کریم علیہ السلام کی زبانی مجھے اور آپ کو بتا دیا، افضل ایام الدنیا، کیونکہ 365 دن ہیں، سال کے اندر 12 مہینے ہیں، ان میں سے سب سے بہترین عشرہ، سب سے بہترین 10 دن، افضل ایام الدنیا، دنوں کے سردار، ان میں سے افضل ترین، ایک مقام فرمایا ازکا، ان میں سے سب سے پاکیزہ ترین ایام کون سے ہیں؟ العشرہ ذی الحجہ، فرمایا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ امید غالب ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ چاند جو ہے ذی الحجہ کا نظر آ جائے گا، اور پھر 10ویں دن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خوش نصیب لوگ جو ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یوم النحر کریں گے، اور اس دن کا بہترین عمل اللہ کی راہ میں خون بہانا، خون بہا کے اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے۔ تو فرمایا یہ سب سے بہترین ایام ہیں، سب سے بہترین دن ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بتائے، اور صحابہ نے پھر عملی اعتبار سے آگے تابعین کو، تبع تابعین کو یہ درس دیا کہ نبی کریم علیہ السلام ان دنوں کو کس طرح گزارا کرتے تھے۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بھئی میں نے جب یہ زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے تب سے سال کی گنتی کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ان کی حرمت کو جو ہے ہم نے ان کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ فرمایا فلا تظلموا انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلا کام ان 10 دنوں میں بھی، کیونکہ بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں، جب رمضان عطا کیا تھا تو رمضان کے اندر بھی اللہ نے یہی محنت مجھ سے اور آپ سے کروائی تھی، فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی۔ جب
جب رمضان کا چاند نظر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ فرشتہ بھیجا تھا اور کہا تھا جا کے اعلان کرو۔ کیا اعلان تھا؟ یا باغی الشر، اے گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی بغاوت کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، اب رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اللہ نے تمہارے دشمن شیطان کو جکڑ دیا ہے، کیونکہ انسان کیا کہتا ہے جب گناہ کرتا ہے نا تو سارا اس کا جرم شیطان پہ ڈال دیتا ہے۔ شیطان کی وجہ سے میں شراب پیتا ہوں، شیطان کی وجہ سے میں زنا کے قریب جاتا ہوں، شیطان کی وجہ سے مجھ سے برائی ہوتی ہے، شیطان کی وجہ سے میری زبان پہ۔ اور بھائیو اللہ نے فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، اب میں نے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں اب ایک مہینے کی محنت اللہ والا کرے، وہ صحیح معنوں میں مومن بنے، صحیح معنوں میں مسلمان بنے، تاکہ اس کا اثر اس کی پوری زندگی کے اوپر ہو جائے۔ لعلکم تتقون، کیونکہ بھائیو یہ مختصر دن جو ہیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف ان دنوں میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں، اپنی زبان کی حفاظت کروں، اپنے کانوں کی حفاظت کروں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کروں، صرف ان دنوں میں حلال کھاؤں، نہیں، بلکہ ان دنوں کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ مستقل طور پہ میں اللہ والا بن جاؤں اور میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 دن ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کے اندر بھی ایک ہی چیز سب سے بنیادی، فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، اور لوگوں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اب اس ظلم کا معنی کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ایک ظلم کیا ہے؟ خودکشی کرنا، سب سے بڑا گناہ تصور کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اسے کبھی بھی جہنم سے نکال کے جنت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود پہ ظلم کیا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، خود پہ ظلم نہیں کرنا۔ اسی طرح جو لوگ مشینوں کے ذریعے اپنے ہاتھوں پہ، اپنے بازوؤں پہ یا اپنے جسم کے کسی بھی حصے پہ مشینوں کے ذریعے کارٹونز بنواتے ہیں، ٹیٹوز بنواتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، فرمایا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ آپ خود کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جو خواتین اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے اس طرح کا بناؤ سنگار کرتی ہیں جس کے ذریعے جس کے اندر اذیت موجود ہے، فرمایا یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ یہ خود کو تکلیف دے رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے کام کرنے والی، کروانے والی اور اس کے ساتھ جو معاونین ہیں ان سب کے اوپر رب کی لعنت ہے۔ کیوں ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، کیونکہ میرا اللہ جس نے یہ شاہکار پیدا کیا ہے تو سب سے بہترین، خوبصورت ترین، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس سے خوبصورت اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اس شاہکار کو بدلنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اور کوشش بھی ایسی جس کے اندر تکلیف ہے، اذیت ہے، فرمایا یہ خود پہ ظلم کرنا ہے۔ ایک یہ بھی ظلم ہے، لیکن بھائیو اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ کون سا ظلم؟ جس کی وجہ سے آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا، وہ ظلم جس کی وجہ سے جنت کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی چھن گئی، وہ ظلم جس سے کرتے ہی ان کے جسموں کا لباس اتر گیا۔ گویا کہ یہ ظلم ایسا ہے جس کی وجہ سے شرم و حیا بھی پامال ہوتا ہے، یہ ظلم ایسا ہے جس کی وجہ سے رب ناراض ہوتا ہے، یہ ظلم ایسا ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو جنت سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ کون سا ظلم تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ کون سا ظلم؟ اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی۔ بھائیو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج کسی کا حق مارتے وقت شاید میرے ذہن میں آ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے۔ کسی کا حق ماریں گے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 1 انچ کسی کی زمین پہ ناجائز جو ہے قبضہ کرتا ہے، 1 انچ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ آج دیکھیں گلی محلوں کے انداز دیکھ لیں، ہمارے گھروں کا جو ہمارا حدود ارب ہے وہ دیکھیں، جو زمین ہماری نہیں اس کے اوپر ہمارا قبضہ موجود ہے یا نہیں، اس کے اوپر ناجائز طریقے سے ہم قابض ہیں کہ نہیں، اپنی بیٹیوں کے حق کے اوپر ہم قابض ہیں کہ نہیں۔ بھائیو یہ بھی ظلم ہے، اور فرمایا 1 انچ اگر آپ نے کسی کا حق مارا، اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کے آپ کی گردنوں میں ڈال دے گا۔
یہ بھی ظلم ہے، لیکن فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے خود پہ ظلم نہیں کرنا۔ کون سا ظلم؟ حضرت آدم علیہ السلام مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ فرمایا اللہ کی ایک نافرمانی کی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اس گناہ کا وبال کیا ہے، اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ نبی کریم نے اس کی سزا کیا بتائی ہے؟ دیکھیں اب اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، نماز نہیں چھوڑی، اللہ نے کوئی اور حکم نہیں دیا، کوئی رزق حرام نہیں کھایا، کوئی اور بغاوت و نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا، آپ دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب دیکھیں انہیں بھی شیطان نے یہی جھانسا دیا، یہی بہکاوا دیا، وہ کرنے میں حرج کیا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کر لو، فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں فرق کتنا پڑا ہے، جنتی لباس اتر گیا، جنتی ٹھاٹ باٹ چھن گئے، اللہ نے جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دیا۔ تو بھائیو اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے نکتہ یہ ہے، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ کام جو نبی کریم علیہ السلام نے منع کر دیے ہیں، آج امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ آگے سے یہ پوچھیں کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے، کیا یہ سنت ہے، کیا یہ نفل ہے؟ اور بھائی یہ سارے سوال صحابہ نہیں پوچھا کرتے تھے، صحابہ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان کے اوپر راضی ہو چکا ہوں، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ تب محبوب علیہ السلام بتا دیتے یہ کام مجھے پسند ہے، آقا علیہ السلام نہ بھی بتاتے، آقا علیہ السلام صرف کام کر لیتے، صحابہ ساری زندگی اس کام پہ عمل کرتے ہوئے گزار دیتے۔